نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مختصر مدت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اپنی مقررہ عمر گزارتا ہے اور پھر اللہ کے یہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ایسی عمر عطا فرماتے ہیں کہ وہ بالغ ہو جائے اور پھر وہ اس دنیا میں جب تک رہتا ہے تو اگر شرعی حقیقی آزاد نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کی عمر اور اس کے اعمال کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ کہا گیا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ سونے سے بھی بڑھ کر بیش قیمت ہے وقت۔ تو وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا۔ انسان پلاننگ کرتا ہے کہ یار ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، تلاوت نہیں کر پاتے، ذکر و اذکار نہیں کر پاتے، مسجد میں نہیں آ پاتے اور دیگر عبادات نہیں کر پاتے۔ پھر سوچتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، چلو جب تھوڑی سی عمر ڈھلے گی تو پھر اس وقت پڑھنا شروع کر دیں گے، اس وقت یہ اعمال شروع کر دیں گے۔ یا پھر سوچتا ہے کہ یہ ایک میرا کام رہ گیا ہے، جب اس سے میں نمٹ جاؤں گا تو پھر مجھے آسانی ہو جائے گی اور پھر میں پنجگانہ نماز پڑھنے لگوں گا، تلاوت اور دیگر عبادتیں کرنے لگوں گا۔ یا سوچتا ہے مکان بننا ہے، اس کا مجھ کو ٹینشن ہے، جب وہ بن جائے گا تو انشاءاللہ میں سدھر جاؤں گا، مسجد کو آباد کرنے لگوں گا۔ یا کسی بچے کی شادی ہے یا کوئی اور چیز اس کے ذہن میں ہے کہ یہ چیز جب ہو جائے گی، جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا تب میں انشاءاللہ جیسے اور لوگ نماز روزے کے پابند ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، ویسے کرنے لگوں گا۔ یہ سوچ انسان جب تک مر نہیں جاتا تب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی وہ دن جس کی تمنا آج آپ کر رہے ہیں آنے والا ہے ہی نہیں، اس طرح نہیں آتا ہے۔ اس لیے اول فرصت میں، اول وقت میں انسان کو یہ چاہیے کہ جب اسے تنبہ ہو تو اسی وقت سے طاعات کو انجام دینا شروع کر دے، برائیوں کو چھوڑ دے۔ اور اگر اس کو تنبہ نہیں ہو رہا ہے تو علماء دین جو تنبیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، وعظ و نصیحتیں کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کم سے کم تنبہ تو ہو ہی جانا چاہیے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کا کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ نفع یہی ہے کہ آج نہیں کل انسان آ جاتا ہے راہ راست پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس کی جیسے زندگی 10 سال پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ نئی نئی جو ایجادات اب رونما ہو گئی ہیں تو اس میں تو آدمی اس طرح گھرا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ پہلے تھوڑا بہت عبادت بھی کرتا تھا تو اب اتنا بھی موقع اس کو نہیں مل پاتا۔ جیسے موبائل ہے، انسان موبائل کا غلام بن کر کے رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں تھوڑا سا خالی وقت ملا، جس کی جو مشغولیت ہے اس مشغولیت سے تھوڑا بھی خالی وقت ملا تو موبائل کا غلام بنا ہوا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو اس میں اچھائیاں دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں سنتے ہیں، اچھی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن معاشرے کا اکثر طبقہ، کثیر لوگ ایسے ہیں جو لایعنیات میں، فضولیات میں، لغویات میں، معاصی میں، گناہوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ کوئی مطلب نہیں وقت اس طرح ضائع کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوقات کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، عمر کے بارے میں جب سوال ہوگا کہاں گزاری، مطلب یہی ہے کہ جو اوقات اللہ نے دیے تھے 20 سال، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی جو عمر اللہ نے عطا کی ہے کہاں گزاری ہے۔ اس میں میرے بھائیوں بزرگوں یہ آرزو، یہ تمنا
بعد میں یہ کرنے لگوں گا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس لیے آج ہی متنبع ہو جانا چاہیے اور طاعت پہ آنا چاہیے۔ فرائض چھوٹ رہے ہیں تو ان کو انجام دینا چاہیے، واجبات چھوٹ رہے ہیں تو ان کو انجام دینا چاہیے، گناہ میں مبتلا انہیں ترک کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان سے سہو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی نادانی میں کبھی دانستہ طور پر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، روئے، دو چار قطرے آنسو کے ٹپکا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل کے فتنے میں ہم اور آپ مبتلا ہیں تو اس فتنے کو ترک کر دیں۔ موبائل کے جو غلام بنے ہوئے ہیں، بیشتر وقت اپنا اس میں لگا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، والدین کو حقوق نہیں انجام دے پا رہے ہیں، بیوی کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اور جہاں وقت گزارنا چاہیے تو وہاں نہیں لگا پا رہے ہیں۔ آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے ریڈیو چلتا تھا، علماء کرام بزرگان دین بڑی عمر کے لوگ راستے سے گزرتے تھے تو جو لوگ ریڈیو چلاتے تھے، اولاً تو بہت تیز چلاتے بھی نہیں تھے، آہستہ ہی چلاتے تھے اور جلدی سے بند کر دیا کرتے تھے۔ ہم خود دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہوئے ہیں، یہی کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے ریڈیو ہوتا تھا اور کوئی چلاتا بھی تھا تو کوئی بزرگ آ رہا ہے، کوئی عالم دین آ رہا ہے، کوئی دراز آ رہا ہے، کوئی باوقار آدمی آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو تنبیہ کرتا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، بس دھیرے سے وہ بند کر لیا کرتے تھے، اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، تیز کرنے لگے اور تھوڑا سا اب اس میں اضافہ ہوا، اب لحاظ نہیں کرتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دھواں دھار چلاتے ہیں، کوئی بھی آ جائے، جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتہ بھی آ جائے کبھی نہیں رکیں گے۔ بہت خراب صورتحال ہو گئی، دھواں دھار بجاتے ہیں اور یہ جو رنگ ہوتی ہے اس کی یا اس میں جو ٹون ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، بہرحال وہ گانے کی دھن اس میں ہوتی ہے، یہ سراسر ناجائز ہے سننا۔ بعض قوالیاں سنتے ہیں، اس قوالی میں بھی جو ہے اس میں ڈھول تاشے کی طرح آواز آتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے مختصر سی عمر دی ہے، 50 60 70 سال جس کی جو عمر ہے، اسی میں ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ آخرت میں روز ناکامی ہم شکار ہو جائیں۔ یہ بڑی خراب بات ہو جائے گی، بہت خطرناک بات ہو جائے گی، پھر وہاں کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیجیے، موقع دے دیجیے، اب آپ ہی کی طاعت کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے بس بات ختم، یہیں تک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، خصوصاً نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ موبائل کے فتنے سے بچیں، جتنا کم استعمال کر سکتے ہیں اتنا کم استعمال کریں، اور اگر استعمال کر رہے ہیں تو سوچ لیجیے یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ اوقات اللہ کی نعمت ہے، یہ عمر، یہ توانائی، یہ قوت، یہ بصارت، یہ بصیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک بار آپ سوچ لیجیے کہ یار یہ میں غلط چیز دیکھ رہا ہوں، اس کا حساب دینا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، میرا رب کو دیکھ رہا ہے، کہ اس وقت انسان کا دل اندر سے جھوڑے گا اور کہے گا کہ یار غلط کر رہے ہیں، چھوڑ دو۔ تو اس لیے پھر دوبارہ ایک بار میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں، مسجدوں میں گزاریں، اپنے اوقات کو تلاوت میں گزاریں، نماز میں گزاریں، طاعات میں گزاریں، گناہوں سے بچیں۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ اور استغفار کریں، تھوڑا روز بھول لیا کریں۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو سیئات سے، معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور طاعت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔